تو پیارے آقا کے غلاموں، عمر فاروق بڑی شان والے، بڑے مقام والے، جب عراق فتح ہوا آپ نے فوج بھیجی اور فوج گئی، عراق فتح ہو گیا۔ پھر وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا یزدجرد، اس کی بیٹی قیدی بنی، اور جب قیدی بنی، شاہ جہاں اس کا نام تھا، قیدی بنا کر اس کو لایا گیا مدینے میں، اور وہاں قیدی لوگ کھڑے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر آئے تو آپ نے دیکھا سامنے قیدی لوگ کھڑے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا یہ یزدجرد کی بیٹی ہے، اور ہر بندے کی خواہش ہے کہ یہ مجھے دی جائے، میں اس کو لاؤنڈی بناؤں، اس کے ساتھ شادی کروں، نکاح کروں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عمر فاروق تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد فرمایا کہ وہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور مدینے کے سلطان کے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اسے دی جائے گی۔ اتنے میں سارے کہنے لگے کہ عمر فاروق مدینے کے خلیفہ ہیں، اس وقت امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ نکاح؟ تو فرمایا میرے بیٹے کے ساتھ نہیں بلکہ رسول اللہ کا جو بیٹا حسین ہے اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ تو پھر آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی، تو اس عورت سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے امام زین العابدین۔ آج بھی دیکھیں نا تو شیعہ جناب ابو طالب کا بڑا احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا تھا، یعنی نکاح کا خطبہ جو سرکار کے ساتھ ام المومنین سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا، وہ خطبہ ابو طالب نے پڑھا تھا، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی نکاح کا خطبہ مولا عمر نے پڑھا تھا، نکاح بھی مولا عمر نے کروایا تھا، تو اس سے بیٹا امام زین العابدین پیدا ہوا۔ تو امام زین العابدین کتنا نیک بندہ تھا۔ مدینے میں جب آپ کربلا سے واپس آئے، اپنے گھر میں تھے، اکثر شہداء کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ جب کوئی قصاب بکرا لے کر جاتا، ذبح کرنے کا پروگرام بناتا، آپ اس سے پوچھا کرتے تھے وہ تو نے اس کو پانی بھی پلایا یا کہ نہیں؟ تو وہ کہا کرتا تھا پانی پلایا۔ فرمایا تو بڑا اچھا ہے جس نے اس کو پانی پلایا۔ وہ میرے بھائی کربلا میں جب دنیا سے گئے تو ان کو پانی بھی نہیں پلایا گیا، پیاسے دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ شہداء کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے تھے، کوئی بندہ گزر رہا تھا، گھر سے پانی جا رہا تھا، اس بندے کے کپڑوں پہ پڑ گیا۔ وہ نمازی بندہ گلی میں کھڑا ہو گیا اور آواز دینے لگا، کہنے لگا گھر والو، میں اس گلی سے گزر رہا تھا اور آپ کے گھر سے پانی آیا ہے، میرے کپڑوں پہ پڑ گیا، بتاؤ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اگر پاک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ناپاک ہے تو میں نمازی ہوں، ذرا اپنے کپڑے تو دھو لوں، اس پانی کے ساتھ صاف کر لوں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام زین العابدین نے جب آواز سنی، آپ باہر گئے، گلی میں جب پہنچے، اس سے فرمایا وہ نمازی سوال کر۔ تو نمازی کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی گلی سے گزر رہا تھا اور آپ کے گھر سے پانی آیا، میرے کپڑوں پہ پڑ گیا، میں نمازی ہوں اور مجھے نماز کی بڑی فکر رہتی ہے، اگر یہ پانی پاک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہ پاک ہے تو میں کپڑوں کو ذرا صاف کر لوں، کیونکہ نمازی کے لیے ضروری ہے اس کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، اس کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، جس جگہ وہ بندہ نماز پڑھے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، امام زین العابدین فرمانے لگے وہ نمازی سوال کرنے والے، پانی کسی چشمے کا نہیں ہے، پانی کسی کنویں کا نہیں ہے، یہ پانی کسی دریا کا نہیں ہے، یہ پانی زین العابدین کی آنکھوں کے آنسو ہیں جو شہداء کی یاد میں رویا کرتا ہے۔ وہ نمازی بندہ رک گیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضرت صاحب معاف کر دینا، وہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے سوال کر دیا، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، گھر جا کر کپڑے اتاروں گا، گھر والوں کو وصیت کروں گا، او گھر والوں جب میری روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے، میرا وصال ہو جائے، انہی کپڑوں میں مجھے کفن دینا، زین العابدین کے آنسوں کا صدقہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ فرمایا میری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ کپڑوں پر زین العابدین کے آنسوں پڑ گئے ہیں، ان آنسوں کا صدقہ میری بخشش ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا
صحابہ کرام کہتے ہیں ان کے پاس سرکار کے بال مبارک تھے اور ناہن تھے، اور آخری گھڑیوں میں انہوں نے وصیت کی کہ یہ بال بھی میرے چہرے پہ رکھنا، ناہن بھی رکھنا۔ اور کسی نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ میں نے آخری گھڑی کے لیے رکھے تھے، قبر میں جاؤں گا، یہ تبرکات ہوں گے، ان کا صدقہ میری بخشش ہو جائے گی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ بیٹا زین العابدین جس کے نکاح کا خطبہ، جس کی والدہ کا نکاح جب امام حسین سے ہوا تو خطبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ تو عمر فاروق وہ شان والے، وہ مقام والے صحابی ہیں کہ جب مدائن فتح ہوا تو علماء کرام کہتے ہیں سب سے زیادہ مال غنیمت اس وقت آیا جب مدائن فتح ہوا۔ تو مال جب عمر فاروق کے پاس آیا تو لائنیں لگ گئی، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں اپنا اپنا حق لینے کے لیے۔ تو آپ کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی کھڑے ہیں اور مال اپنا اپنا سارے لے رہے ہیں۔ جب آپ نے سب کو مال دیا، اپنے بیٹے کی باری آئی، بیٹے کو 500 درہم دیا، اور امام حسن حسین کی باری آئی، ان کو 1000 درہم دیا۔ تو بیٹے نے سوال کیا ابا جان میں تو بڑا پرانا مجاہد ہوں، اس وقت میں یہ سروس کر رہا تھا جب یہ بچے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، میں تو رسول اللہ کے دور سے جنگیں لڑ رہا ہوں، میرا حق 500 روپیہ اور بچوں کا حق 1000 روپیہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے، 1000 کا مطالبہ کرنے والے، اپنا حق 1000 مانگنے والے، وہ ان کے ابے جیسا ابا لیا، ان کی اماں جیسی اماں لیا، ان کے نانے جیسا نانا لیا، ان کے چچا جیسا چچا لیا، ماموں جیسا ماموں لیا، نانی جیسی نانی لیا، نانے جیسا نانا لیا، لیکن بیٹا کہاں سے لائے؟ ان کی ماں خاتون جنت ہیں، بابا علی المرتضیٰ ہیں، بھائی حسن مجتبیٰ ہے، ماموں ابراہیم ہیں، اور چاچا جعفر ہیں، نانا محمد مصطفیٰ ہیں، نانی ام المومنین سیدہ خدیجہ ہیں، ان جیسی نسبتیں کوئی کہاں سے لائے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے درست فیصلہ کیا ہے، ان جیسی نسبتیں کس کے پاس ہیں؟ تو صحابہ کرام کا سرکار کی آل کے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان بچوں کے ساتھ سرکار کا کتنا پیار تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے حسین کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی، اور جس نے حسین کے ساتھ بغض رکھا، فرما میرے ساتھ بغض رکھا، جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار کا کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، سرکار کی ان بچوں کے ساتھ بڑی لازوال محبت ہے، میرے نبی کا بڑا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ عید والا دن تھا، رمضان کا مہینہ تھا، عید آنے والی تھی اور رمضان کی 29 تاریخ تھی۔ یہ بچے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے امی جان کل تو عید والا دن ہے، اور بچے کپڑے نئے پہن کر عیدگاہ جائیں گے۔ تو امی جان ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، اتنے میں کیا ہوتا ہے، ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ بیٹوں کو بڑی تسلی دی، لیکن جب پھر ان کا اصرار بڑھ گیا تو فرمایا بیٹا پریشان نہیں ہونا، صبح تو انہیں دو، عید والا دن آنے دو، کپڑے آ جائیں گے۔ ماں نے بیٹوں کو تسلی دی، ادھر مصلی کمرے میں بچھا لیا۔ جب رات ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ سیدہ کائنات کی راتیں ہمیشہ اللہ کی یاد میں گزرا کرتی تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی مولا کچھ پردہ رکھنا، میں نے ان کو تسلی دی ہے کہ صبح تو انہیں دو، تو میرے اللہ کچھ پردہ رکھنا، کرم فرمانا۔ تو اتنے میں کیا ہوتا ہے، رات جب سحری کا وقت ہوا دروازے پہ دستک ہوئی، جب دستک ہوئی تو پوچھا کون؟ فرمایا حسنین کا درزی۔ یہ نہیں کہا جبریل امین۔ آج ہم کہتے ہیں نا جس کے کپڑے امریکہ سے آئیں بڑا امیر ہے، وہ لندن برطانیہ سے آئیں بڑا امیر ہے، تو وہ کتنا امیر ہوگا جس کے کپڑے ہی جنت سے آ جائیں، کیونکہ یہ جنت کے سردار ہیں، کوئی عام بچے نہیں ہیں۔ پھر سرداروں کی مرضی، سردار ادھر زیب تن کریں یا ادھر جا کے زیب تن کریں۔ تو میرے نبی کے غلاموں، پھر جب کپڑے آگے ادھر رکھے گئے کپڑے، تو بیٹے جب صبح اٹھے کپڑے لگانے کے لیے تو دیکھ رہے ہیں کپڑوں کا رنگ سفید ہے۔ بچے ذرا ضدی ہوتے ہیں، کہنے لگے امی جان کپڑے رنگ دار نہیں ہیں، کپڑوں کا رنگ سفید ہے۔ بچے رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرنے لگی ابا جان کپڑے سفید ہیں تو کہہ رہے ہیں رنگدار ہونے چاہیے۔ فرمایا بیٹی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بیٹوں سے کہہ دو رنگ بولو رنگ چڑھتا جائے گا۔
جب کپڑے لائے گئے حسن سے پوچھا حسن کون سا رنگ ہونا چاہیے؟ حسن کہنے لگے رنگ سبز ہونا چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ ہاتھ پھیر رہے ہیں، مولا علی پانی ڈال رہے ہیں اور کپڑا سبز ہو گیا۔ پھر حسین سے پوچھا، حسین کہنے لگے سرخ رنگ ہونا چاہیے۔ سرکار نے ہاتھ پھیرا، پانی ڈالا گیا، کپڑوں کا رنگ سرخ ہو گیا۔ تو اتنے میں جبریل امین کہنے لگے اللہ کے رسول انہوں نے اپنا آخری رنگ پسند کیا، جب حسن کو زہر دیا جائے گا رنگ سبز ہو جائے گا، حسین کربلا میں کپڑوں پر بھی خون ہوگا، اس کا رنگ آخری سرخ ہو جائے گا۔ تو بچوں نے اپنے اپنے آخری رنگ پسند کیے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کا مقام تو وراء الورا ہے۔ وہ اس لیے عالم لوہار نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا قدر نبی دا لوکوئے کی جانن دنیا دار کمینے او قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے۔ تو سرکار کی شان وراء الورا ہے۔